میانہ روی کی مختلف صورتیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم میانہ روی کی مختلف صورتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ میانہ روی زندگی کے ہر معاملے میں بہت ضروری ہے، جیسے آج کل رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، نماز ادا کرنا، آرام کے وقت آرام اور کام کے وقت کام کرنا، یہ سب میانہ روی کی مختلف صورتوں میں ہی شامل ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی جو ہے وہ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت ساری قرآنی تعلیمات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو اس وقت تک کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہی ہماری صحت کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ کھانے پینے میں زیادتی کرنا جو ہے وہ صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح سونے جاگنے میں بھی اعتدال پسندی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ سونا یا زیادہ جاگنا دونوں ہی صحت کے لیے مضر ہے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ طالب علموں کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور جسمانی سرگرمیاں بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے جو ہے وہ انسان کن ذہن ہو جاتا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بے جا استعمال سے نہ صرف صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، بلکہ انسان کا بہت زیادہ قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور وہ بہت سے جو امور جو ہے اس کی وہ بدنظمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی چال کے اندر چلنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ تو بہت ہی تیز تیز چلنا چاہیے اور نہ ہی بیماروں کی طرح بہت آہستہ چلنا چاہیے۔ اس کی مثال ہم ڈرائیونگ سے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم بہت تیز گاڑی چلائیں گے تو حادثے کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بہت آہستہ گاڑی چلائیں گے تو پیچھے سے کسی دوسری گاڑی کے آگے لگ جانے کے امکانات ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدھوں کی آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز کے اندر بھی میانہ روی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چیخ چیخ کر بات کرنا جو ہے وہ وقار کے خلاف ہے، اس سے انسان کا وقار جو ہے مجروح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بہت آہستہ آواز میں بات کریں گے تو کسی کو سنائی نہ دے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے وہ فضول خرچ ہوتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے مطابق فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اسی طرح جو شخص کنجوس ہوتا ہے، جو وقت کنجوس سے کہتی ہیں جس کو ضرورت ہو پیسہ خرچ کرنے کی، وہ ضروری جگہ پر بھی پیسے کو خرچ نہ کرے، اور مال کو سنبھال کے ایسے رکھے جیسے اسے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، تو ایسے شخص کو کنجوس کہا جاتا ہے۔ اور کنجوسی کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کنجوسی اور فضول خرچی دونوں افراط و تفریط کے راستے ہیں، اور ان دونوں سے بچنا اور درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، جسے ہم قناعت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزی رزق کمانے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان معاش کی فکر میں اتنا زیادہ لگ جائے کہ وہ عبادت الہی سے جو ہے بالکل غافل ہو جائے، اور اسی طرح اپنے دوسرے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی غافل ہو جائے۔ اور اسی طرح نہ ہی انسان کو اتنا زیادہ عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ اور اپنے نفس کے جو حقوق ہیں ان سے لاپرواہ ہو جائے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی ہر صورتحال کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا سونا جاگنا ہے، کھانا پینا ہے، عبادت ہے، ذریعہ معاش ہے، آپ کی خرچ کرنا ہے، ہر زندگی کا ہر مرحلہ، چاہے وہ آپ کی چال ہے، آپ کا بولنے کا انداز ہے، ہر چیز کے اندر میانہ روی جو ہے وہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میانہ روی کو صراط مستقیم قرار دیتا ہے اور میانہ روی کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، تاکہ انسان بہت سے مسائل سے بچا رہے اور اس کی زندگی جو ہے معتدل اور متوازن رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔